مفہم ہے شرح مسلم شریف کی امام قرطبی کی۔ امام مسلم نے کمال کیا۔ ویسے تو ترجمۃ الباب بنانے میں امام بخاری جو ہیں وہ مانے گئے ہیں، فقہ البخاری فی تراجم ہی، لیکن یہاں یہ ترجمہ امام مسلم کا بہت زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے ترجمۃ الباب میں ہی اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ یعنی اعتراض ذہن میں تھا نا کہ ادھر یہ ہے حب الانصار من الایمان اور بغضہم آیت النفاق، اور ساتھ یہ ہے کہ حب علی من الایمان، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ چونکہ امام مسلم نے بخاری نے اس کو لکھا ہے ان زر ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی فلق الحبۃ، مولا علی کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک دانے سے درخت بنا دیتا ہے، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے، سرکار نے مجھے فرمایا ہوا ہے کیا؟ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ یہ سرکار نے میرے لیے فرمایا ہوا اور ہمارا ایمان ہے اس حدیث پر۔ اب اگر صرف ایک حدیث بیان کی جائے تو جو بندہ ہدایت چاہتا ہے، منصف ہے، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سوال ہوگا کہ کیا یہ مقام کسی اور کو بھی حاصل ہے، یا اور کسی کے بارے میں بغض رکھ لیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تلازم کا جو موضوع ہے، جو ہم نے تلوار لٹکا رکھی ہے، تلازم، اس میں یہ ہے کہ سب کی محبت ایمان ہے، سب کا بغض منافقت ہے۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے آگے ساری بحث کی۔ تو اگر صرف یہ بات جو میں نے کہا خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے علی الاطلاق، تو پھر تو یہ مطلب بنا کہ باقی جو ہیں ان کے بارے میں بغض رکھ بھی لو تو گزارا ہو جائے گا معاذ اللہ، کیونکہ مولا علی کا بغض جو ہے وہ تو منافقت ہے، اور باقی جو ہیں ان کے لحاظ سے بغض ہو بھی تو کوئی بات نہیں۔ امام بخاری جو ہیں انہوں نے باب قائم کر کے اس کا جواب دیا، آیت وہ نیچے حدیث سے صرف ایک جانب سے۔ امام مسلم کہتے ہیں، باب سنو، میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں، کہتے ہیں حب علی والانصار آیت الایمان، یعنی امام بخاری نے جو کہا وہ بھی برحق ہے، چونکہ ان کا مقصد نفی نہیں ہے مولا علی کی، اس بات کیا ہے انصار کا جو وہ اس حدیث میں موجود ہے، لیکن قائل دوسری چیز کے بھی ہیں، اور انہوں نے تو دونوں اکٹھے کر کے ترجمۃ الباب میں دونوں باتیں کہ ساتھ ہی جواب آ جائے کہ یہ تو بات ہی ایک ہے، حب علی والانصار آیت الایمان وبغضہم آیت النفاق۔ یہ میں سارے سریلے خطیبوں کو اور رسیلے خطیبوں کو اور چھبیلے خطیبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق قوم کو بتاؤ، اگرچہ ویلیں تھوڑی ہوں یا نعرے تھوڑے لگیں، جلسے کے آخر میں اچھی طرح رخصت نہ کریں، ویسے آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ترجمۃ الباب امام مسلم کا، ہر خطیب دکھائے لوگوں کو کہ امام مسلم جیسا امام یہ ترجمۃ الباب قائم کر رہا ہے کہ حب علی والانصار آیت الایمان، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ہر انصاری کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی بغض کا بھی معاملہ ہے، حب علی والانصار آیت الایمان وبغضہم آیت النفاق، ہم میں سب کو اکٹھا کر دیا کہ مولا علی اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا جو بغض ہے وہ منافقت کی علامت ہے۔
اب یہاں پر پھر وہ بات ہے کہ انصار کی محبت اگر ایمان ہے تو مہاجرین کی کیا کوئی نہیں ہے؟ تو اگر مہاجرین کی بھی ہے تو انصار کا نام کیوں لیا ہے؟ اس سے پھر پتہ چلے گا کہ ادھر پھر مولا علی کا نام کیوں لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو پیچھے ہم نے گردش ایام والی کانفرنس کی تھی اس میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کسی کے فضائل کھولنا چاہے تو اس کے خلاف کسی کو بولنے کا موقع دے دیتا ہے، وہ بولتا ہے اس کے خلاف کوئی تو پھر اللہ اس کے فضائل کھول دیتا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایات آئیں یمن سے، تو پھر یہ موقع بنا کہ بات ظاہر کر دی جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی انصار کے معاملے میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا، چونکہ اس وقت تو ابھی احکام فٹ ہو رہے تھے نا، یہ حکم اصل میں وہ زمانہ جو گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے لیے آگے اس کے احکامات کی اور حیثیت تھی، یعنی جو پہلے دن سے ساتھ ہیں، 13 سال پھر مکی زندگی گزاری ہوئی ہے، اور اب انصار کے لحاظ سے یہ سوچ رہے ہیں یہ تو آج آئے ہیں، تو سرکار نے سمجھا کہ انہیں بتایا جائے کہ انصار بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اور وہ جو یمن والے ہیں انہیں بتایا جائے کہ اگر صدیق عمر کو تم بہت سمجھتے ہو تو مولا علی بھی معمولی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا ایسی ہے کہ وہ اصل جو چیز پہلے ہی ثابت تھی اس کا پیسے ویسے پتہ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سبب بنا انصار کے بارے میں کہ مہاجرین کو تو مانا جا رہا تھا، انصار کے بارے میں کچھ اس طرح کے شواہد تھے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب تو بلے بلے جب ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی آ گئے ہیں، یعنی وہ جو کسی نے اس طرح کی صورتحال یعنی ذہنوں میں یا کوئی اس طرح کے قرائن، تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اب آگے آ جا کے یہ مسئلہ بن گیا کہ اصل جن کے بارے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ان کا نام اب لوگ کوئی نہیں لے رہے۔ تو یہاں پر امام قرطبی نے لکھا اس چھپی ہوئی بات کو، پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْمَانَى وَهَذَا الْمَانَى کیا کہ کسی کی محبت کا ایمان ہونا اور ان کے بغض کا منافقت ہونا۔ کہتے ہیں هَذَا الْمَانَى جارن فی آیان الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کالخلفاء والعشرہ والمہاجرین۔ فرمایا یہ جو صحابہ کے سردار ہیں ان سب کی شان ہے کہ ان کا پیار، ان کی محبت علامت ایمان ہے، اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ یہ صرف مولا علی اور انصار کی بات نہیں، فی اعیان الصحابہ جو سر فہرست صحابہ ہیں، کون؟ کل خلفاء، جس طرح کے مولا علی سے پہلے کے تینوں خلفاء، والعشرہ ان چاروں کے بعد جو عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ، والمہاجرین ہر مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں بل وفی کل صحابہ وفی کل صحابہ، کہ ہر جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر وہ اس کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اس کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا نام لینے سے، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لینے سے جس کے چہرے پہ تازگی آ گئی ہے وہ مومن ہے، اور جس کا مرجھا گیا ہے وہ منافق ہے۔ بل فی کل صحابہ، امیر معاویہ تو کتنے ہزاروں صحابہ سے بڑی شان رکھتے ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المومنین ہیں، اور یہاں کل صحابہ کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی آیت ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ یہ مفہم میں اس باب کے تحت جلد نمبر 1 میں مسلم کی شرح میں امام قرطبی نے 264 صفحے پہ لکھا، اذ کل واحد منہم لہو شاہد وغناء فی الدین واثر حسن فیہ فحبہم لذالک المعنی محض الایمان، کہ صحابہ سارے کے سارے دین میں ان کا بڑا حصہ ہے، تو اس معنی میں کہ وہ سارے گواہ ہیں ایمان کے، اسلام کے، فحبہم لذالک المعنی محض الایمان، محض ایمان ہے، اور ساتھی کوئی چیز مکس ہی نہیں، محض ایمان، ہر صحابی کی محبت محض ایمان، وبغضہم لہو محض النفاق، اور ہر صحابی کا بغض محض نفاق ہے۔ ایک تھا نا منافقت میں مکسنگ ہو کہ کچھ منافقت ہے کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں حدیث کے اطاعت نہیں، ٹوٹلی منافقت ہے۔ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض محض منافقت ہے، اور کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت محض ایمان ہے۔ اب بتاؤ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور اہل سنت الا ماشاء اللہ جو جانے یا انجانے میں بھی صرف ایک طرف کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پر آج انہیں سن کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کتنے کہیں گے کہ نہیں 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 یہ تو پھر خود نسبی ہے یا اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے جو محض دین ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، محض دین، اور دعوت ہے سب کو۔ اگر کسی کو پرابلم ہے، کوئی دوسرا معاملہ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بات کرے، مقابلے میں دلیل لائے، لیکن دلیل اہل سنت کے ماخذ سے لے کے آئے، رفت سے چاٹ کے نہیں، اس واسطے کہ وہ تو دلیل کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ یہ ہے خالص دین، یہ ہے سیاستہ، یہ ہے ان کے شارحین، یہ ہے ائمہ مجتہدین، یہ ہے فقہاء اسلامی، یہ ہے صوفیاء کرام، یہ ہے 14 صدیوں کا پڑھایا ہوا دین۔ تو اس کے مطابق جو ہے تلازم شرط ہے، اور اس تلازم کا جھنڈا اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تلازم سے مت پیچھے ہٹو، ان محبتوں میں تلازم ہے، رفض والی تقریریں چھوڑ دو۔ یہ جتنا غلو طاہر القادری نے کیا ہوا ہے یا دیگر اس طرح کی کئی بلائیں ہیں، وہ ان کو لا کر اس میزان پہ رکھو جو میزان سیاستہ میں ہے، عقائد میں ہے، کلام میں ہے، اور یہ پھر آخرین عہد کے اندر مکتوبات شریف میں ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان میں ہے۔